بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلاة اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه ولا ينقص من زاده ناقص ولا بلندر صلوات اللہ پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ جناب سجاد علیہ السلام کی صحیفہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحیفہ کاملہ کا آج یہ انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہے اور کوشش کریں گے کہ یہ اسی پہ ہی انشاءاللہ بحث ہو. آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ میرے امام معصوم نے کچھ عجیب لفظیں اپنی دعا میں استعمال فرمائے. یقین فرمائے اسی سے پتہ لگتا ہے کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. اس لیے یہاں جو امام جس معیار پہ جملے امام ارشاد فرما رہے ہیں اسی پہ ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. اور پھر سرکار نے اس دن فرمایا وہ موضوع بھی اتفاق سے یہ آ گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں وجعل رات جہاں بات جو ختم ہوئی وہ آپ کے ذہن میں وجعل اور بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. جعلا کے معنی بنایا. جاعل ہوتا ہے بنانے والا. وجعل اور بنایا. کیا بنایا؟ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ. تمام کائنات جتنی کائنات ہے اس تمام کائنات کے ہر روح کے لیے معلومات ہے کلے کی لفظ آ رہی ہے روح ایک جیسے نہیں ہے. ہر کائنات کی ہر جو کائنات کی ہر شے ہے اس کے لیے ہر روح کے لیے عجیب ہے. کیا بنایا ہے اللہ نے؟ قوتاً معلوماً. ان کے لیے ایک ایسی قوت بنائی. قاف دو نقطے و قوت بنائی. قوت وہ ہوتی ہے قوت غذا نہیں ہوتی. قوت سبب حیات ہوتی ہے.
قوت لا یموت، کبھی نام سنا آپ نے؟ قوت وہ شے ہوتی ہے کہ جب وہ کھا لے تو اس سے موت واقع نہ ہو، اتنی کھا لینا جس سے موت سے بچ جائے اسے قوت کہتے ہیں۔ تو وہ کھانا کیا بنا اس کا؟ سبب حیات۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات پڑھیں گے، اور صلی علی محمد و آل وجعل، اور بنایا لکل روح منہم، مجھے ان میں سے لفظوں پہ بحث کرنی ہے اس لیے میں ترجمے میں ذرا دیر کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر روح کے لیے، معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی ارواح خالق نے، حیوانوں کی روح اور ہے، ہماری روح اور ہے، جنوں کی روح اور ہے، فرشتوں کی روح اور ہے، اللہ جانے کیا کیا حیوانات کی قسمیں بنائی ہیں، ان کی ارواح کی اقسام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب ہم روحوں کو نہیں سمجھ سکتے تو خالق روح کو کیا جانیں گے؟ ہماری دیکھیں احتیاط تو باری یاد ہو گئی، جعل لکل روح منہم، معلوم ہوتا ہے جو لفظ کل جو کہہ رہا ہے اسی کو امام کہتے ہیں، کل کی لفظ سوائے امام کے دوسرا کہہ نہیں سکتا، جو ہر روح کی حقیقت کو سمجھ رہا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ، اللہ نے ہر روح کے لیے، منہم مانے کائنات، خلائق، تمام خلائق کی ارواح کے لیے خالق نے کیا بنایا؟ قوتاً، ایک قوت مانے ایسی غذا، ایسی شے جو اس کی سبب حیات ہے، سبب بقا ہے، سبب وجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی شے خالق نے بنائی ہے کہ روح کے لیے، ہر روح کے لیے وہی سبب حیات ہے، اس سے اسے حیات ملی ہوئی ہے۔ روح حیات رکھتی ہے یا نہیں؟ روح ہی تو حیات ہے، پھر اس حیات کی حیات کیا ہے؟ اور نہیں فرمانا، روح کو تو حیات ملی ہوئی ہے نا جناب، صحیح۔ روح جو حیات ہے، ہماری حیات کا سبب کیا ہے؟ روح۔ جب روح آ جاتی ہے تو حیات آ جاتی ہے، تو روح کی حیات کیا ہے؟ اللہ نے روح بھی بنائی ہے جو ہماری حیات کا سبب ہے، روح کی حیات بھی بنائی ہے جو روح کی حیات کا سبب ہے۔ ہمارے لیے سبب حیات کیا ہے؟ سبب بقا کیا ہے؟ روح۔ روح جب آ گئی تو ہم زندہ ہو گئے، تو ہماری زندگی کا سبب روح ہے، تو روح کی زندگی کیسے ہے؟ خالق نے روح بھی بنائی ہے اور روح کے لیے اس کی سبب حیات بھی بنائی ہے۔ میں پوری تفصیل سے 28 مجالس میں یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ عالمین میں روح کی جو سبب حیات ہے وہ نور شعاع آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے نا بابا، یہ جو روح کی حیات ہے، ہماری روح جس سے کہ یہ زندہ ہے، اس روح سے ہم زندہ ہیں، خود روح کیسے زندہ ہے؟ روح جس سے زندہ ہے وہ شعاع نور محمد و آل محمد ہے، یہ نور کی شعاع ہے اس ہمارے روح میں، جس کی وجہ سے روح قائم بھی ہے، روح باقی بھی ہے، روح زندہ بھی ہے، خود بھی زندہ ہے، ہمیں بھی زندہ رکھا ہوا۔ تو پھر ہماری زندگی کا سبب یہ روح ہے، تو روح کی زندگی کا سبب کیا ہے؟ نور آل محمد۔ تو پھر عالمین کی حیات کا سبب کون ہے؟ ہم نہیں، نور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کو کیا جملہ کہا؟ لکل، میں تو آسان تو میں کر رہا ہوں لیکن کوئی گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ آپ لکل روح منہم، ان میں سے ہر خلائق کی روح کے لیے کیا بنایا؟ قوتاً معلوماً، ایک ایسی قوت بنائی، سبب حیات بنائی
امام فرماتے ہیں وہ معلوم ہے، بنانے والا معلوم نہیں ہے، حیات معلوم ہے۔ اور فرمائیں جو کہنے لگا کہہ رہا ہے وہ حیات کو کیا کہہ رہا ہے، روح کی حیات کا جو سبب ہے اسے وہ معلوم کہہ رہا ہے، تو پھر وہ خود جو معلوم کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ فرمائے نا میں آپ سے مخاطب، اس لیے میں سوال میرا حق بنتا ہے کہ اتنی مجالس میں نے عرض کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ مرکز حیات ہے، جو اس حیات کو معلوم کہہ رہا ہے، یہی تو عین حیات ہے۔ اللہ مرکز حیات ہے اور امام عین حیات ہے، چونکہ خود عین حیات ہے اس لیے کہتا ہے قوتم معلوما۔ اس روح کے لیے اللہ نے ایک ایسی قوت بنائی ہے، قوت بنائی ہے جو ہمیں معلوم ہے، معلوماً، جو معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ خالق کو بنانے والا اسے تو معلوم ہے، معلوم ہے تبھی تو بنانے والا ہے۔ جو کہنے والا ہے اسے معلوم ہے، وہ کہنے والا کون ہے؟ امام۔ معلوم آتا ہے جو روح کیا روح کی حیات کا سبب بھی معلوم رکھے اسی کو امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو امام کہتے ہیں۔ اگر یہیں سے میں بات کو ذرا آگے بڑھا دوں پھر پلٹ کے آئے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ کے لیے آ کے سوال کیا یسألونک عن الروح، میں جان کے بیان کر رہا ہوں، میں نے بیان کیا لیکن سناتے ہیں یسألونک عن الروح، میرا حبیب تجھ سے آ کر پوچھتے ہیں یہ تیری روح کیا ہے، جو تو روح رکھتا ہے یہ روح کیا ہے؟ قل، میرا حبیب کہہ دو الروح من امر ربی، یہ میری روح میرے رب کی امر ہے۔ یہ روح میرے رب کا کیا ہے؟ امر ہے۔ یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جو پوچھ رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، جیسے پوچھ رہے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ پوچھنے والے تبھی تو پوچھ رہے ہیں جو نہیں جانتے، تو سے اگر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، میرا حبیب کہہ دو الروح من امر ربی، یہ کہہ دو خالق کے درمیان میں کل کہتا ہے، یعنی جو جواب رسول دینا چاہتا ہے رسول نہ دے میں دے دیتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ کا کل کہنا صحیح، کل، میں ایک بہت بڑے بیان کی رس میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کل رسول کا کہہ کے دیکھیں، کل اللہ کہہ رہا ہے، کہنا تو رسول کو چاہیے تھا۔ جب رسول سے صحیح بسم اللہ، جب رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کیوں کہتا ہے کل؟ میرا حبیب کہہ دو۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ذہن ملا ہے، ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیں گے، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب پوچھا جا رہا ہے جناب رسول خدا سے تو اللہ کل کیوں کہتا ہے؟ کل میرا حبیب کہہ دو الروح من امر ربی۔ معلوم ہوتا ہے کہ روح ایک اتنا بڑا معیار تھا، خالق کل کہہ کے بتانا چاہتا ہے، جواب رسول بھی یہی دیتا مگر میں نے کل کہہ کے اس جواب کو اور وزنی بنا دیا۔ روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب یہ ترجمہ جو ہوا کہ تمہیں کم علم دیا گیا ہے، تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا لیکن قلیل دیا گیا۔ لیکن یہ ترجمہ یہاں سجدہ نہیں، سجدہ یہ ترجمہ ہے کہ تم میں سے قلیل ہیں وہ لوگ جنہیں اس امر کا علم دیا گیا۔ لوگ کم ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے یہ جو روح امر ہے، اس امر کا علم کم ہے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے۔ وہ کم کون ہے؟ جنہیں روح کی حقیقت معلوم ہے۔ قوتم معلوماً جو میں کہہ رہا ہوں نا جناب، معلوم وہی کہہ رہا ہے جو روح کا علم رکھتا ہو، اور روح کا علم کس کے پاس ہے؟ جو اولي الامر ہوگا، کیونکہ روح امر ہے لہذا اولي الامر کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول سرکار نے فرمایا قوتم معلوما، اور وہ ایک قوت ہر ایک روح کے لیے قوت بنائی ہے، قوت بنائی ہے کہ جو معلوم ہے، مقسوما من رزق ہی، خدا جانے کیسا رزاق ہے۔ دیکھیں رازق ہونا اور ہے، رزاق ہونا اور ہے۔ رزاق، خلاق، قہار، جبار، یہ پیشے کو ظاہر کرتا ہے۔ رزاق پیشے کو، مقسوما من رزق ہی، کہ اسی روح کو یہ جو کیا ہے نا، دیا ہے ان کو، ان کا جتنا ان کا
مقصود تھا، ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا، وہی رزق ان کو دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے روح کے لیے بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اب ڈھونڈیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ روح کو کس رزق کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ کی آنکھ کا رزق کیا ہے؟ وہی رزق کی عبادت ہو۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس آنکھ کی عبادت کیا ہے؟ آنکھ کا دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ کے لیے رزق کیا ہے؟ دیکھنا۔ یہ جو دیکھنے کا کمال دیا ہے، یہ دیکھنا رزق ہے آنکھ کے لیے، چونکہ آنکھ بنائی ہی دیکھنے کے لیے ہے۔ میرے ساتھ رہے، میں جملہ کہوں، آنکھ کس کے لیے بنائی ہے؟ دیکھنے کے لیے، چونکہ آنکھ ہی کے سبب سے جذبات میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے رونا آنکھ سے آتا ہے۔ اس لیے آنکھ فطرت میں رونا ہے، رونا فطرت ہے، عمل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رونا فطرت ہے، عمل نہیں ہے۔ علماء نے بھی فرمایا ہے اگر نبی بھی کہے کہ نہ رو، سمجھ لینا یہ نبی نہیں ہے، نبی فطرت سے کبھی بھی نہیں روتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا رونا کیا ہے؟ فطرت۔ جب آنکھ دیا رونے کے لیے تو پھر روئے کیوں نہیں؟ تو خلاف فطرت تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے رونا کیا ہے؟ یہ رونا فطرت ہے۔ بدعت کا فتویٰ عمل پہ لگتا ہے، فطرت میں نہیں لگتا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، رونا تو فطرت ہے۔ فتویٰ بدعت عمل پہ لگتا ہے، رونا عمل نہیں۔ میں کیا کہوں؟ یہ تو فطرت ہے نا جناب۔ اس لیے وہ جو ہے آنکھ کے لیے کیا عبادت ہے؟ دیکھنا۔ آنکھ کی عبادت دیکھنا ہے، کان کی عبادت کیا ہے؟ سننا، چونکہ ہر اچھا دیکھنا عبادت ہے، برا دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کی روح سے پابندی لگا دی، یہ دیکھو یہ نہیں دیکھو۔ پابندی لگی یا نہیں؟ کس پہ پابندی لگی؟ آنکھ پہ، حالانکہ بنائی دیکھنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شر والا عنصر بھی موجود ہے، اب مارے کی بنا پہ دیکھے گا ضرور، لہذا شریعت بھیج دی۔ یہ شریعت ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے، تاکہ آپ آنکھوں کی عبادت بہترین ہو جائے، غلط نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شریعت کے کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ نہ دیکھا، ادھر نہیں جاتے، آپ پریشان نہ ہو، اس کے دل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کان سننے کی عبادت، سننا عبادت ہے کان کے لیے، پابندی لگا دی یا نہیں؟ یہ سنو یہ نہ سنو، زبان پہ پابندی لگا دی، عبادت جتنی چاہے کرو مگر کسی کو گالی نہ دو۔ کیوں پابندی لگا؟ زبان ہے ہی ذکر کے لیے، پابندی لگا دی۔ جب ان اعضاء کی الگ الگ عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتیں، اعضاء کی عبادتیں الگ ہیں، ان تمام عبادتوں کا مرکز کون ہے؟ اعضاء کا مرکز کون ہے؟ دل۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ فرمائیں یہ جو دل ہے نا، دل صحیح، دل کی عبادت کیا ہے؟ آنکھ کی عبادت دیکھنا ہے، کان کی عبادت سننا ہے، ہاتھ کی عبادت لکھنا ہے، کام کرنا ہے، زبان کی عبادت بولنا ہے، پاؤں کی عبادت چلنا ہے، ذہن کی عبادت اس میں فکر کرنا ہے۔ تو یہ دل جو ہے، دل کی عبادت کیا ہے؟ یار ایمان کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق زبان سے، وہ بعد میں آئے گا، کان سے نہیں، لیکن ایمان کا تعلق۔ اس لیے دل کی عبادت معرفت ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ دل کی عبادت کیا ہے؟ معرفت۔ دل کی عبادت معرفت ہے۔ تو معلوم ہو گیا معرفت ہی کا نام تو عقیدہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے عقیدے کا تعلق اعضاء سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں الاعمال بالنیات،
عملوں کا تعلق کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ نماز کا تعلق اعضاء سے ہے، شرط ہے کہ اعضاء نیت کے ماتحت ہوئی پھر نماز صحیح ہے۔ تو پھر سارا دار و مدار تو دل پہ ہوا نہ عقیدے پہ ہوا، اس لیے دل کی عبادت کیا ہے؟ معرفت۔ جب دل کی عبادت معرفت ہے اور ان اعضاء کی عبادت الگ الگ ہے تو یہ دل حاکم ہے تمام اعضاء پر، اس کے حکم پہ سارے اعضاء چلتے ہیں، یہ ارادہ کرتا ہے اعضاء عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سارے اعضاء کا مرکز کون ہے؟ دل۔ اگر دل مومن ہے تو پھر آنکھیں بھی مومن ہوں گی۔ اگر دل صالح ہے تو ان اعمال سے کبھی غلط عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ سارے اعمال کا مرکز کون ہے؟ دل۔ جب دل کے ماتحت کل اعمال ہوتے ہیں، جب وہ مرکز صحیح ہو جائے گا تو اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اگر دل فاسد ہے تو پھر ان اعضاء سے کبھی بھی اچھا عمل ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر دل میں علی کا نام نہیں ہے تو پھر یا علی نہیں کہا جائے گا۔ کچھ تو مجھے اپنی مقصد کی لفظیں کبھی تو کہنی ہے تو پھر دل ایمان کا تعلق کیسے ہوا؟ دل، ایک دل سے۔ اسی وجہ سے شیطان کو دیکھیں آزاد دیکھ لیں ان چیزوں سے، عمل سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چور ہے شیطان، چور ہمیشہ نفیس شاید چراتا ہے جو قیمتی ہو۔ جب کوئی چور گھر جاتا ہے تو اس میں قیمتی شے اٹھاتا ہے، جو عام چیز ہے وہ نہیں اٹھاتا کہ کہیں پکڑا جاؤ۔ اسی وجہ سے ہمارے اس پورے نظام میں سب سے اہم اور قیمتی شے کیا ہے؟ قیمتی شے عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ چور حملہ ہی عقیدے میں کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا سب سے بڑا زور کس پہ ہوتا ہے؟ شیطان کا جو سب سے زیادہ زور ہے وہ عمل پہ نہیں ہوتا، عقیدے پہ ہوتا۔ میں جملہ کہہ دوں، جب یہ عقیدہ بگاڑ دیتا اور کہتا خواہ عمل وقت پہ کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے خدا کے لیے یہ جو اصل شے ہے یہ دل ہے۔ دل اس لیے کیا بنایا؟ رزق کا مقصوم ہے۔ تو دل کا رزق کیا ہے؟ معرفت۔ یہ دل کا رزق، یہ رزق خالق عطا کر رہا ہے، یہ رزق کیا ہے؟ معرفت۔ جب یہ رزق معرفت ہے تو اب اللہ نے اسی روح کو کمالات تک پہنچانے کے لیے، روح اپنے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا، مظہر نہیں بن سکتا، روح خود اپنے کمال کا مظہر نہیں بن سکتا جب تک کہ درمیان میں نفس نہ ہو۔ ذات اپنے کمال کی مظہر نہیں۔ اب میں کہوں لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں وہ چاہ رہا تھا بہت پھر لمبی ہو جائے، پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ روح اپنے کمالات کو خود ظاہر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا کوئی مظہر نہ ہو۔ تو روح کا مظہر نفس ہے۔ نفس اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس کا مظہر نہ ہو۔ نفس کا مظہر جسم ہے جسے بدن کہتے ہیں۔ بدن اپنے تمام کمالات کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے مظہر اعضاء نہ ہو۔ اعضاء نہ ہو، بدن تو ہے، آنکھ نہیں ہے تو مظہر کیسے ظاہر ہوگا؟ بدن تو ہے، اگر زبان گونگی ہے تو کیسے بیان کرے گا؟ تو معلوم ہو گیا کہ روح، دیکھیں روح عمل کرتا ہے مظہر کے ذریعے۔ مظہر کون ہے؟ نفس کا مظہر کون ہے؟ بدن کا مظہر کون ہے؟ اعضاء۔ ان تمام کو کنٹرول کون کر رہی ہے؟ ذات۔ جس ذات کو میں کہتے ہیں، جس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ میں۔ آپ فرماتے ہیں نا میں نے یہ کام کیا،
یار کام پتہ نہیں ہاتھوں نے کیا ہوگا، آپ کہتے ہیں میں نے کیا. نا یہ ان تمام کو کنٹرول کون کر رہی؟ میں کیا ہوں؟ ذات. اب میں کا مظہر ایک پہلا مظہر کون ہوا؟ روح کا مظہر کون ہوا؟ نفس کا مظہر کون ہوا؟ بدن کا مظہر کون ہوا؟ اعضاء. اب اعضاء کام اعضاء نے کیا، لیکن اعضاء اپنا فیصلہ نہیں دیتے. توجہ فرمائیں، بات کو جلدی سے آگے بڑھانا. اعضاء اپنا فیصلہ نہیں دیتے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ نفس کے حوالے کر دیتی ہے دیکھنا. فیصلہ نفس کا کام ہے. کان جو سنتے ہیں نفس کو دے دیتے ہیں، نفس فیصلہ کرے گا یہ آواز صحیح ہے یا غلط ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ ان کو دے دیتے تو معلوم ہو گیا اس جسم میں خالق نے کوئی نفس رکھا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. اگر اس فیصلے سے نفس راضی ہے تو سمجھ رہے نا، پھر پورا انا بھی راضی ہے، ذات بھی راضی ہے. اگر نفس راضی ہے تو ذات راضی ہو گئی یا نہیں؟ اگر نفس ناراض ہوا تو ذات بھی ناراض ہو جائے گی. تو معلوم ہو کائنات کو چلانے کے لیے اعضاء تمام کی ضرورت ہے، لیکن نفس کی ضرورت ہے. اگر وہ راضی ہے تو پھر ذات بھی راضی ہو جائے گی. اللہ ذات ہے، آل محمد اعضاء ہے. ان کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ذریعے سے خالق کے تمام کمالات کو منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء اس ذات کے ماتحت اتنے ہیں کہ ارادہ کرتی ہے ذات، کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ہوا لذا یہ جو کمال روح کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، روح کو، یہ جو روح ہے یہ روح با کمال. اسی روح میں عرفان، اسی روح میں معرفت ہے. روح کی غذا معرفت ہے. اب میرا موضوع مشکل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کیا کریں. اسی لیے عرفان کے 5 مرتبے، صحیح، عرفان کے 5 مراتب. عرفان کا پہلا مرتبہ تصور. یہ عرفان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دقت تو ہوگی. عرفان کا پہلا درجہ ہے مرتبہ تصور، دوسرا درجہ ہے مرتبہ تصدیق، تیسرا درجہ ہے مرتبہ توحید، چوتھا درجہ ہے مرتبہ اخلاص، پانچواں درجہ ہے مرتبہ نفی الصفات. صحیح، میں پورا خطبہ میں نے پڑھ دیا ہے، جناب. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ عرفان کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ تصور. کوئی مؤثر ہے، کوئی بنانے والا ہے. مخلوق، کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، مخلوق کا وجود ایک مرتبہ تصور ہے. جب مخلوق ہے تو کوئی تو ہے بنانے والا. جب اس کی مصنوع موجود ہے کوئی تو صانع ہے. مخلوق ہے کوئی تو خالق ہے. اثر ہے کوئی تو مؤثر ہے. تو یہ مرتبہ تصور کس کا مرتبہ؟ عرفان کا مرتبہ ہے. تصور تو آیا کہ کوئی ہے. اللہ اکبر، کوئی ہے. یہ مرتبہ تصور ہے کہ کوئی ہے، یعنی معلوم ہوا ہمارا وجود ایک مرتبہ تصور ہے، مرتبہ تصدیق نہیں ہے. ہم کہاں تک ہیں کہ کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی مؤثر ہے. جب ہے تو اب یہ ہو گیا مرتبہ تصور. اب آیا مرتبہ تصدیق. خدا کے لیے میرے ساتھ ذہن ملائیں. مرتبہ تصدیق، جو بنانے والا ہے، وہ جو ہے وہ ہے کیا، اسی کی تصدیق کرنی ہے. کوئی بنانے والا ہے، یہ تو ہوگی بات سیدھی سادھی.
جب ہم مخلوق ہیں تو کوئی تو خالق ہوگا، ہم مصنوع ہیں تو کوئی تو صانع ہوگا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے یہ ہے مرتبہ تصدیق۔ وہ کون ہے؟ یہ کون بتائے؟ فرمائیں کون بتائے؟ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ کوئی بنانے والا ہے، تو جو بنانے والا ہے پھر کون ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے؟ معرفت کے لیے وسیلہ ضروری ہے، کون ہمیں معرفت دے؟ جو بنانے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرتبہ تصدیق ہم نے کس کی کرنی ہے؟ تو اللہ کی۔ کون بتائے گا ہمیں کہ اللہ ہے؟ کوئی تو ہونی چاہیے نا۔ پھر کون ہے وہ جنہوں نے ہمیں مرتبہ تصدیق تک پہنچایا؟ تب ہم عارف بنے۔ اور نہیں فرما رہے تھے معلوم ہوا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آیا ہوگا عارف بن ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ مرتبہ تصدیق میں کہ وہ کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ یہی مرتبہ تصور کے بعد دوسرا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ تصدیق کا۔ کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ اب اللہ کا اللہ ہونا کل بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ کا نام اللہ ہونا خود اللہ بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے اللہ ہونے کی دلیل کون بنے گا؟ ہم تو تصورات میں ہیں نا بابا، پوری کائنات تصورات میں ہے، مرتبہ تصور میں ہے۔ مرتبہ تصدیق ہمیں کن سے ملے گا؟ کون ہوں گے جو اس کے ہونے کی تصدیق کریں گے؟ کون ہوں گے جو دلیل و برہان بنیں گے؟ جو دلیل بنیں گے کہ جو ہے وہی تو اللہ ہے۔ خدا کی قسم میں کہہ کے آگے بڑھوں، بس یہ 14 اگر ہم نہ ہوتے، خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت یہ روایت میں عام ملتا ہے، کیا فرشتے بتائیں گے کہ ہمیں اللہ ہے؟ نبی بتائیں گے ہمیں اللہ ہے؟ جو ان کے پسینے سے بنے وہ بتائیں گے؟ جب فرشتے کن کے نور سے بنے ہیں؟ ان کی طینہ سے بننے والے فرشتے کیا بتائیں گے کہ اللہ ہے؟ وہ تو ان کو اللہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے اللہ کو اللہ بنایا۔ انوار الیقین میں سے سب سے پہلے یہ دیکھ، منہاج میں بھی یہ ساری موجود ہے کہ کیا کہا گیا؟ 14 کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، اللہ تو سامنے کبھی آ نہیں سکتا، ہم ہی جب سامنے ہوئے۔ سبحان اللہ، جب ہم سامنے ہوئے اور ہمارا پہلا سامنا اس کی سبحانیت کی دلیل تھی۔ اب یہ کراچی میں بھی جو باتیں آپ کو بعد میں سمجھ کیا کریں، یعنی ہمارا پہلا سامنے آنا اس کے سبحان ہونے کی دلیل تھی۔ ہم اس کی دلیل سبحانیت میں سامنے آئے، سبحان وہ تھا، دلیل ہم تھے۔ لیکن ہمارا دلیل میں یہ کمال ہوا، گمانوں کے کئی فرشتے ہمیں سبحان نہ کہتے، ہم نے کہا سبحان اللہ ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ہم نے کہا سبحان اللہ ہے، فرشتوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ کہتے ہماری اکبریت بڑھی، اکبر ہونا بڑھا، اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں، اب ہمیں گمان ہوا کہ اب میں گمان کی لفظ سے کیوں کہوں، کیا کیا جائے کہ کہیں فرشتے ہمیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بابا کہ کہیں فرشتے ہمیں اکبر نہ کہہ دے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ اب میں جملہ کہوں، اگر قبلہ کعبہ موجود ہے سبق سنا کے میں جملہ، ان کا جو جنبہ الوہیت و ولایت ہے، جب ہمارا ولایت کی روپ میں الوہیت کا جنبہ بڑھا، گمان نہ کریں یہ ہمیں اللہ نہ کہہ دے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ صحیح ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے۔ اب جب ہماری حول و طاقت بڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب ہم حول و طاقت کے، طول کا نظر کون ہوتا ہے؟ نبی، اس لیے نبی بھیجا جاتا ہے لیبین عدلہ، وہ اللہ کے عدل کو ظاہر کرتا ہے، اور امام اس کے طول کو ظاہر کرتا ہے۔ یظہر طولہ، اس لیے بھیجا لیظہر طول، تاکہ وہ اس کے طول و حول و قوت کا مظاہرہ کرے۔
نبی امام بھی تو ہے نا، ہمارے امام کل ہے. جب ہمارا حال بڑھا، گمان ہے کہ کہیں یہ ہمیں اللہ نہ کہہ دے. ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب ہم نے کہا فرشتوں کو یقین ہو گیا اللہ اور ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب انہوں نے سجدہ کر کے بتایا. اب ہم نے تسبیح شروع کی. تسبیح کہاں سے شروع کی؟ سجدے سے. اب جب انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے دیکھ کر سجدہ شروع کیا. جن کو یہ سجدہ کر رہے وہی تو اللہ ہے. اللہ کتنا بڑا مقام ہے. کون بتاتے اللہ؟ مرتبہ تصدیق ہمیں عرفان میں کون دیتا؟ انہوں نے تو دیا ہے. پھر یہ انسان کن کا خالق کا یہ ہے جنہوں نے ہمیں عرفان میں یہ مرتبہ توحید دیا، تصدیق دیا ہے. مرتبہ تصدیق کے بعد ہے توحید. توحید کسے کہتے؟ احد. احد کا مقام کس نے دیا؟ ذرا آپ مومنین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، ذرا مجھے احد کا ترجمہ سنا دیں گا. بجائے اس کے کہ پہنچانا تو اور چیز ہوا، سمجھانا اور چیز ہوا. ترجمہ نہیں آتا تو سمجھائیں گے توڑ جاؤ. کون سمجھائے گا؟ جس کے لیے خالق کہے قل ہو اللہ ہو احد. حبیب کہہ دو کہ میں احد ہوں. یہ مرتبہ توحید ہمیں کون عرفان، توحید کا عرفان کون بتائے گا؟ مرتبہ توحید پر ہمیں کون لے جائے؟ بات اچھی نہیں لگی، پتہ نہیں کیوں. نہ دلچسپی نہیں ہو رہی، یا بات ہی خشک ہے خبر ہے. اس لیے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خشک تو ہے، اب میں تر کیا کروں، تو بات ہی ایسی ہے. لیکن یہ بات خشک ضرور ہے لیکن ہے مفید. تو اب یہ کون بتائے گا ہمیں مرتبہ؟ اچھا مرتبہ توحید میں قل ہو اللہ احد کون بتائے گا؟ چلیے آگے بات چلاتے ہیں. تھوڑی سی بات، یہ 3 درجے تو آپ نے چلو جلدی سے طے کر لیے. آگے مرتبہ اخلاص کون بتائے؟ بھائی مرتبہ اخلاص کے لیے خالق نے کیا دلیل دی؟ قل هو اللہ احد توحید کی دلیل ہے. اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ سرکار اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اخلاص کی دلیل ہے. اللہ کے اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ خالص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے. پھر کون ہمیں دلیل دے گا؟ اب ہم دیکھیں ڈھونڈیں لم یلد ولم، اللہ کا نہ کوئی کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اے اللہ اب بتا تیرے اس کی تصدیق کون کریں گے؟ تیرے مرتبہ اخلاص کی تصدیق کون کریں گے؟ کہا میں نے بنایا ہی ان 14 کو مباہلے کے لیے ہے. مباہلے میں مرتبہ اخلاص کی دلیل کون بن کے گئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو وہاں باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، لم یلد ولم یولد کی بات ہو رہی ہے. تو اخلاص کون پر؟ مرتبہ اخلاص عرفان کا کون دیں گے؟ کون دیں گے مرتبہ اخلاص کہ وہ ہاں کون دیں گے؟ کون گیا ہے؟ کہا ابنانا و ابناکم و نسانا و نسانا وانفسنا و انفسکم. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جاتے کیسے؟ تو پھر مرتبہ اخلاص کی مرکز کون ہے؟ جب یہ مل کے جاتے ہیں، یہ ہے لم یلد ولم یولد. تو عرفان کا مقام ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ اب دیکھیں پہلے مرتبے سے آپ تصور سے آپ فرمائیں کہ کون ہے جو ہمیں اس کا عرفان دینے والے ہیں. یہ تو آ گیا مرتبہ اخلاص. اب آیا مرتبہ آخری مرتبہ نفی الصفات. نفی الصفات آلوسن، اللہ سے ہر صفت کی نفی ہے. یہ نہیں کہ وہاں ہے ہی نہیں. اچھا اللہ میں صفتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا چلو نہ جواب دیں گی کوئی حرج. اب ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. میں تو خادم ہوں آپ کا، اب نہ دے کر کیا کروں؟ کیا اللہ کے نفی صفات جناب علی علیہ السلام خطبے میں فرماتے ہیں نفی صفات اللہ، کیونکہ صفت غیر الموصوف بل موصوف انہ غیر الصفت، کہ موصوف صفت کا غیر ہے اور غیر
صفت موصوف کی غیر ہے، اللہ سے نفی کی صفات ہے، اس نفی کی صفات ہے جو صفت و موصوف کی حالت میں ہو۔ تو معلوم ہو گیا جب ذات ہے تو وہاں ذات میں نہ صفات کی حالت ہے، وہاں ذات ہی ذات ہے، حالت صفات نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ان صفات کا، صفت کا بھی خالق ہے، موصوف کا بھی خالق ہے۔ تو معلوم ہو یہ حالت صفت و موصوف کہیں غیر نہیں آئے گی، وہاں تو ذات ہے، وہاں سے نفی ہے صفات کی، یعنی اللہ کی صفت و موصوف کی بنا پہ ذات نہیں ہے، بلکہ ذات عین صفت ہے، عین صفت عین ذات ہے، علم عین ذات ہے، ذات عین علم ہے، وہاں علم صفت نہیں۔ پھر عرفان کون دیں گے؟ اللہ نہیں۔ ہے پھر کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جن کو اپنی صفت دے کے انہیں معصوف بنا دے، کہے اب دیکھو ان کو، یہ میری صفت بھی ہے، یہ میرے موصوف بھی ہے، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، میرا عرفان لیتے چلے جاؤ۔ اللہ پھر ہمیں مرتبہ عرفان کہاں سے ملے گا؟ آل محمد سے۔ اب جتنے عارفین بن رہے ہیں ہم، تو ان کے مرکز کون ہے، ان کا منبع کون ہے، ان کا مصدر کون ہے، ان کا ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیے روح کا ایک کمال ہے، چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ روح کے لیے جب ہمیں ہماری بات خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ میری بات ہو رہی ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما، آپ تو بزرگ ہیں، فخلقنا العظام فکسونا العظام لحما، میں نے نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، مضغے کو ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا، وہ گوشت بنایا، ہم نے گوشت چڑھایا، میں نے نہیں، یہ ہم کو خلقنا النطفۃ، ہم نے خلق کیا، میں نے نہیں، خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا، ہر جگہ جمع ہو رہی ہے، ہر جگہ جمع ہو رہی ہے، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان کو کیا لباس پہنایا، فکسونا العظام، ان ہڈیوں کو ہم نے چمڑے کا لباس پہنایا، آپ خوبصورت ہو گئے، ایسے عمدہ ہو گئے، سبحان اللہ، سیرت بنا کے پھر کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے روح پھونک کے لیے اور بنا، یہ روح کیا ہے، انشانا، اس کو کیا کہا، روح کے لیے کیا لفظ ہے، پیچھے ہماری باقی مادیات کے لیے خلقنا کی لفظ ہے، روح کے لیے انشاء کی لفظ ہے، انشاء، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ان کو دوسری مخلوق میں انشاء کر دیا، انشاء کیا، انشاء لفظ شین لفظ انشاء، فرمایا انشاء کسے کہتے ہیں، ایجاد اور انشاء، ابتدا اور انشاء میں کیا فرق ہے، ابتدا اور انشاء میں فرق کیا ہے؟ جناب ابتدا اور انشاء میں فرق، توجہ فرمائیں، ہم نے روح کو انشاء کیا، فانشأناہ خلقا آخر، روح پھونک کر، یعنی انشاء کے نا کی لفظ کیسے متعلق ہے، روح سے۔ اب انشاء دیکھتے ہیں، انشاء کسے کہتے ہیں، انشاء اس ایجاد کا نام ہے، اب تو آسان ہے نا بابا، تعریف ہو رہی ہے، انشاء اور ابتدا میں فرق کیا ہے، انشاء اس ایجاد کا نام ہے کہ جس کے موجد نے پہلے ایسی کوئی شے ایجاد ہی نہ کی ہو، انشاء وہ ہے کہ جس کے موجد نے ایسی شے پہلے ایجاد ہی نہ کی ہو۔ کیا اللہ سے پہلے کسی نے روح کو ایجاد کیا؟ فرمائے وہ اللہ ہے ہی نہیں تو روح کو کیسے بنائے گا؟ پہلے کسی موجد نے ایجاد ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایجاد نہیں کیا، یہ تو ہو گیا انشاء۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ابتدا وہ ہوتا ہے کہ وہ ایجاد ہے کہ جس کا موجد ایسا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجد ہو ہی نہ، اسے ابتدا کہتے ہیں۔ ابتدا ایسی ایجاد، اب گھبرائے، ابتدا ایسی ایجاد ہے
کہ جو اس کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجد نہ ہو، نہ گزرا ہو. اس لیے خالق فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ اللہ ہے جس نے خلق کی ابتدا کی. معلوم ہوتا ہے ابتدا کے لیے ایسا موجد ہونا ضروری ہے جیسے پہلے کوئی موجد ہی نہ ہو، کوئی موجد ہی نہ گزرا ہو. اس کو کہتے ہیں بابا ابتدا. پھر ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے کہ انشاء وہ ایجاد ہے کہ جو اس سے پہلے کسی سابقہ نمونے کی مثل نہ ہو، جب پہلے کوئی نمونہ ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں انشاء. اور ابتدا اس ایجاد کا نام ہے کہ ایسی ایجاد موجد نے اس سے پہلے اپنے فہم میں کوئی دوسری صورت لائی ہی نہ ہو. میرے خیال میں اپنے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی آدمی اب پڑھنا نہیں پائے گا کہ وہ اپنی دوسری صورت وہاں اس کے تصور میں بھی نہ آئی ہو، اس کو کہتے ہیں موجب ابتدا. اب پھر علماء نے فرمایا، اچھا جلدی سے، پھر یہ علماء نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہے ابتدا کہ جو بغیر علت بغیر مادے کے ہو، اسے انشاء کہتے ہیں. بغیر علت کے ہو اسے ابتدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ابتدا. اب جب خالق نے یہ بنایا تو اب ہمیں اس ذات کا، اس موجد کا عرفان کون دے؟ یہ تو تصور فرمائے کہ جو تصورات سے بھی ماورا ہے اس کا عرفان ہمیں کون دیں گے؟ عارف کیسے بنیں گے؟ مومن کیسے بنیں گے؟ متقی کیسے بنیں گے؟ کوئی تو نمونہ ہمیں ہونا چاہیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں چونکہ مرکز ہے ماننے کا دل عارف ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کی آنکھیں بھی مومن ہیں، کان بھی مومن ہے، ہاتھ بھی مومن ہے. اگر دل ہی مومن نہیں ہے، ہاتھ لگایا ہے تو بھی کافر ہے. اگر مومن نہیں ہے تو ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگے سو یا نہیں ہے؟ ہاتھ بچانے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو دل کا ہے. نہ وہ کافر ہوتا نہ ہاتھ نجس ہوتا. معلوم ہوگا اگر مومن دیکھیں دل مومن ہے تو اعضاء بھی مومن ہے. اب ذرا پھر انہوں نے فرمایا کہ اہل عرفان کے یہ جو ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کے کتنے درجے؟ جلدی سے یہاں مساجد تھوڑا سا پڑھتے ہیں. ذکر الہی کے کتنے درجے؟ ذکر الہی کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے کہ زبان پہ ذکر جاری ہو مگر دل آشنائے ذکر ہی نہ ہو. میں کیا کہوں؟ ایسی یاد ہے کہ پوری نماز پڑھ کے کہتے اچھا اللہ چوتھی رکعت ہے یا کیا کہ شاہ جی اچھی پھر پہ ہم کہاں ہیں کیا کہتے ہیں دفتروں میں نماز پڑھے، جب آخر میں کہتے بیٹھے وہ بھی اچھا یہی ہوگی، چلو جی اللہ. اسے بھی کہا بسم اللہ. وہی تو ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. صرف زبان سے ذکر ہوا، دل حوصلہ ہی نہیں تھا. یہ بھی اہل ذکر کی یہ بھی ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان پہ تو ذکر جاری ہو لیکن دل ساتھ تو ہو مگر پوری طرح انہماک نہ ہو. دل ساتھ تو ہو. اس میدان میں آیا کرے. خدا کے لیے اتنی محنتیں میں کر رہا ہوں تاکہ عرفان کے مناظر میں آپ آئیں گے تو بہت کچھ ملے گا، لیکن دل کا انہماک نہ ہو. یہ دوسرا درجہ، یہ پہلے درجے سے ذرا اونچا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے، تیسرا کہ دل ذکر کر رہا ہو ہاں اور انہماک بھی ہو، لیکن اتنا انہماک ہو اگر کوئی دوسری شے آ جائے تو ادھر بھی توجہ ہو جائے. انہماک ہے لیکن دوسری کوئی شے سامنے آئی تو پھر ادھر بھی توجہ ہوگی. یہ تیسرا درجہ ہے ذکر کا. چوتھا ذکر کا درجہ یہ ہے کہ ہر شے سے ماورا ہو کر بس جس کا ذکر ہے مذکور کا ہو جائے، اس کے خون و رگ و پے میں اس کا ذکر ہی رچ بس جائے. اب میں جملہ کہوں اگر زبان سے یہ دیکھیں اس کی قبلہ تعریف فرمائیں گے کہ جو جاتے تھے وہاں ذکر کرنے والے جب سر کٹ بھی جاتا تھا کچے گلے سے بھی تکبیر کی آوازیں آتی کہیں ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اس کا ذکر. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ.
یہ ہے جسے کہتے ہیں عشق الہی. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب, مجھے تھوڑا سا مسائل بھی پڑھنا ہے. یہ کیا ہے عشق الہی؟ اس عشق الہی میں رچ بس گیا اس کا ذکر. اس لیے عشق بقدر قدرت ہوتا ہے, بقدر وسعت نہیں ہوتا. نماز بقدر وسعت ہے, روزہ بقدر وسعت ہے, خیرات بقدر وسعت ہے, عشق بقدر طاقت ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ نماز وسعت میں پڑھی گئی ہے, روزہ وسعت میں مکلف ہوئے, ہر شے وسعت میں ہے, مگر عشق کی منزل میں عشق بمنظر وسعت نہیں, بقدر طاقت ہے. یعنی عشق اس طاقت کا نام ہے جتنا معشوق بھاگ ڈالتا جائے وزن معلوم ہی نہ ہو. کتنی قدرت بڑھ جاتی ہے عاشق کی معشوق کے لیے. جتنا جی چاہے ازما. آخر ازمانے والے نے خدا جانے کس انداز سے ازمایا, کیونکہ یہ بلائے استحقاق تھی کہ میں نے جو حسین کو اپنی خدائی دے دی ہے, ایسا نہیں دی. دیکھو میں نے جو حسین کو سب کچھ دے دیا ہے, جو اس کی رضا میں رو دے تو ہم نے اسے کیا دیا ہے, ساری جنت دے دی ہے. ایسے میں نے نہیں دے دیا. ذرا دیکھو کربلا میں کیا ہوا, کیا کیا نہیں دیا حسین نے. ماشاءاللہ سیدہ عاشق قبول فرمائے, کیا کیا دیا حسین نے. کون سی شے رہ گئی تو یہ حسین نے سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا کہتا ہے, اگر اور ہے تو ازما لے. اگر کوئی اور ظلم بھی رہتا ہے تیری کائنات کے لیے وہ بھی ازما لے. حسین اس ظلم کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. جب خالق نے یہ مقام کائنات کو دکھا دیا, فوراً کہا اے نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین اب پلٹ کے آ جا, پہلے تو راضی ہے پھر میں راضی. اجرکم اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج اس بیوی کا ذکر کریں جس نے کربلا کے سارے واقعے کو بچایا. خدا کی قسم اب جناب زینب عالیہ جیسی بیوی ساتھ نہ ہوتی. اللہ جانے کربلا کا واقعہ کن حالات سے ہمارے سامنے آتا, کن حالات سے. مردوں کا جان دے دینا یہ جہاد ہے, بہت بڑا اعزاز ہے میرے امام کو. اسی لیے تو امام نے رو کے فرمایا تھا ماؤں اور بہنوں کا چادریں سر سے اتروا دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب برہنہ سر زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں گئی, ساتھ کون اللہ رو لیا کرے ان غریبوں کو, جتنا جی چاہتا ہے رو لیا کرے. اس وقت جب یہ یزید سامنے ہے, زینب عالیہ نے فرمایا فضا یزید سے کہو ہمیں 3 ہمارے سوال ہے. ایک ہمارا سوال ہے ان قیدیوں کو 2 لے جاؤ, اگر نہیں لے جاتے ان سروں کو آگے لے جاؤ, نہیں تو ہمیں چادریں دیں. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو یزید نے کہا اپنی شہزادی سے کہو اب وہ کوفہ کی شہزادی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم, یہ ہماری قیدی ہم جس طرح چاہیں گے لے جائیں گے. جب اتنا سنا نا میری شہزادی نے کہا فضا حسین میرا شہید ہو اور میں جاؤں بازار میں, بس اتنا کہنا تھا. اس وقت میرے سجاد آقا نے کہا بابا جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے, مجھے امام ہو کے بھی کیا کہوں. اب امام نے جب رونا شروع کیا نا اس وقت شہزادی نے کہا حسین علی اکبر یاد ہو. عباس یاد آیا, یہ رونے کا تصور کیسا ہے. ندائی جس طرح یہ لے جانا چاہتے ہیں بازار میں چلی جائے. زہرا کی بیٹیاں بازار میں قدم رکھتی. جناب سجاد کی داڑھی سیاہ ہے, لیکن جب ابن زیاد کے دربار سے باہر نکلے داڑھی سفید ہو گئی, خون جاری ہو رہا تھا. اللہ اکبر. اب میرا امام فرماتا کہ جب برہنہ سر زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں آئی, اتنا ہجوم تھا کہ کتنی دیر زہرا کی بیٹیاں کھڑی رہ جاتی. اور کیسے گئی, بے پلانے اونٹوں پہ گئی, محمل نہیں تھی. اللہ اکبر. جب بیویاں بازار پہنچی, روایت میں اب جو بازار پہنچی ایک آواز آئی
یا اہل الکوفۃ انظروا دیکھو ھذہ زینب بنت علی، یہ کوئی معمولی بات ہے، لوگوں دیکھو جس علی کی بیٹی کا سائے کا تصور نہیں تھا، یہ دیکھو وہ بازار میں کھڑی ہوئی ہے، جب یہ آواز بلند ہوئی اور اس وقت بیویوں کی کیا حالت ہے، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بیویوں نے منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، خاک کربلا سر میں ڈالی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیویوں نے سر گھٹنوں میں رکھے ہیں، گھٹنوں میں پردہ بنایا ہوا۔ جب بیویوں نے کہا، لوگوں نے کہا علی کی بیٹی زینب ہے، وہیں سے میری آقا زادی نے کہا سجاد اعلان تو ہو رہا ہے، اگر تو اجازت دے میں جہاد کروں۔ یہ ہے مجاہدہ کربلا۔ اللہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ بازار کے ماحول میں زہرا کی بیٹیاں تقریر کریں؟ اجازت ہے تو میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ اب میرے امام نے حکم دیا، فرمایا ہاں پھوپھی اماں میں امام ہو کے اذن دیتا ہوں، آپ خطبہ پڑھیں۔ خطبہ بھی شروع نہیں کیا، بی بی نے کوفہ والوں کی طرف دیکھتے فرمایا یا اہل الکوفۃ اسکتوا، کوفے والے خاموش۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، جناب عامر کی بیٹی کے اس ایک کلمے کا اثر یہ ہوا، رو بھی نہیں اور سن بھی نہیں، تمام آدمی خاموش، یہاں تک کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خاموش۔ جملہ کو علماء نے لکھا کہ اونٹوں نے گھنٹیاں بجانا بھی بند کر دیا۔ زہرا کی بیٹی کا پیغام سنو، سیدہ عالمہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میری شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا تو اسی بازار کوفہ میں جناب عبداللہ ابن عفیف آنکھوں سے نابینا ہے، جناب علی کا صحابی ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی، ایک جنگ صفین میں آنکھوں سے نابینا کھڑا ہوا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار آئی۔ جب اس نے آواز سنی نا اچانک گھبرا کے کہتا ہے لہجہ بھی علی کا ہے، فصاحت و بلاغت بھی علی کی ہے، اور جناب علی تو اس دنیا میں ہے نہیں، یہ کون ہے کہ جو لہجہ بھی علی کا، فصاحت و بلاغت بھی علی؟ کون آیا؟ لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں بتاؤ کیا جناب علی نے رجعت فرما لیا؟ کیا آ گئے دوبارہ علی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی ہے، اس نے کہا بابا آپ ٹھہرے میں پتا کرتی ہوں، بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا ایک پرہنا سر اونٹ ہے جس میں بیوی بیٹھی ہے، میں قربان نہ ہو جاؤ جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے، رو لیا سیدہ سے قبول فرمائے، رو لیا، اور اس نے سر گھٹنوں میں رکھا ہوا ہے، اور وہیں سے وہ پڑھ رہی ہے۔ فوراً بھاگتی ہوئی آئی، آ کے بابا سے کہا بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے۔ حیران ہو گیا، ہے مستور ہے؟ ہاں بابا مستور ہے۔ بابا میں دیکھ کے آئی ہوں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ اکبر، وہ قیدی ہے ہاتھ بندھے ہیں۔ اب اس نے کہا خدا کی قسم 4 سال کی بچی نے بھی اپنا سر پیٹ کر کہا بابا میرے سر پہ تو چادر ہے، اس کے سر پہ چادر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کے سروں پہ دی دیا اجر کو اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہے، اسی طرح رو لیا کرے۔ میں نے دیکھا ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ جب یہ آ کے بابا کو کہا تو جناب عبداللہ کہتے چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی جناب علی سے رشتہ ہے یا شاگردہ ہے، یہ جو فساد ملی ہے۔ اب چل کے جو قریب ہے جناب زینب عالیہ خطبہ دے رہی ہے، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نابینا کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتا تیرا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے؟ تیری آواز بھی ہے، تیرا خطبہ بھی ملتا ہے، آواز بھی ملتی ہے، کون ہے تو؟ شاگردی میں علم ملا ہے۔ اس وقت جناب زینب نے خطبہ بند کر کے آہستہ سے فرمایا یا عبداللہ انا زینب بنت علی، بہت بڑی بات، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس وقت جناب زینب نے فرمایا عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو گیا ہوگا؟ اس نے اپنا منہ پیچھ لیا، سینے پہ ہاتھ ماتا منہ پہ کر رہا، اے اللہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بی بی آپ آئے ہیں، این ابو الفضل العباس، این علی الاکبر،
جب معلوم ہوا کہ زہرا کی بیٹی ہیں، خدا کی قسم نجف کی طرف دیکھ کر کہا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلا دے. آپ فرماتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلا دے. میں بہت بڑی مسائل کی رس کہہ رہا ہوں، مولا ہزاروں کو آپ نے آنکھیں دی مگر مجھے آنکھیں نہیں دی. مجھے بڑا رنج رہتا تھا، اللہ جانے آقا ناراض ہے مجھے کیوں نہیں آنکھیں دیتے. آج مجھے خبر ہوئی، حضرت اللہ آج مجھے معلوم ہوا. ماشاءاللہ یہی حق ہے، آپ نے مجھے آنکھیں نہیں دلائی تاکہ زہرا کی بیٹیوں کو برہنا سر مائے گا. پروردگار یہ جن جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کے لیے ذل حسین، وقار سیدہ، محمد کاظم ولی، محمد شمیم، حسن ذکی حسین، جعفر حسین، رضا حسین، شیر النساء، تصور النساء، شاکرہ بی بی، خیر النساء، ضمیر عباس، معمول کرنل سید جواہر حسین اور مرتضیٰ، یہ ان کی طرف سے جو یہ مرحومین ہیں جتنے ان کے ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو حضرات یہاں اتنے دنوں تک یہاں تشریف لاتے رہے ہیں ان کی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. جن حضرات نے یہ اہتمام فرمایا ہے ان کی اس کار خیر میں ان کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرما. ان کے رزق اور وسعت میں اضافہ عطا فرما. ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے، کبیرہ گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد.